اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تربیت کا مفہوم ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی شے کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ۔ تو ہمارا مذہب اسلام تربیت کا بہت زیادہ خیال فرماتا ہے، اور اس کی ضرورت اور اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ ایک تربیت یافتہ فرد اگر وہ اس کی ذات کو دیکھیں تو اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے، اگر اس ایک گھر کے اندر کچھ افراد کے مجموعے کو دیکھیں اور سب تربیت یافتہ ہوں تو گھر جنت کا منظر پیش کرتا ہے۔ اگر وہی تربیت یافتہ فرد کہیں حاکم بنتا ہے تو رعایا کو سکون ملتا ہے، وہ باس ہوتا ہے تو جتنے امپلائی ہوتے ہیں وہ سب کے سب راحت پاتے ہیں، ایک بیلنس قائم ہوتا ہے، ایک نظام بنتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر تربیت پر توجہ نہ کی جائے تو یقینی سی بات ہے کہ برعکس معاملات ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مذہب اسلام چاہتا ہے کہ شروع سے ہی تربیت کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں گرفت کی طرف اشارہ کر کے اس کی اہمیت کو اور بڑھایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ پھر تفصیل بیان فرمائی کہ حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور پھر فرمایا مرد سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا، اور اسی طرح بیوی سے اس کے شوہر کے گھر اور بچوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب سوال ہوگا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ احتساب ہوگا۔ جیسے بھی آپ نے تعلیم کی طرف اشارہ فرمایا کہ تعلیم ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن پھر ایک تربیت اس کے بعد ہے کہ اس تعلیم کے موافق انسان کو ڈھال دیا جائے کہ وہ بچے جو ہیں اس تعلیم کے فیض کو قبول کرنے کے لیے ظاہری باطنی ذہنی اعتبار سے تیار ہو جائے۔ اگر یہ تربیت کا سلسلہ جاری و ساری ہو تو پھر ہر شخص کامل و اکمل نظر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں اور ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ یعنی قرآن کا ظاہر بھی پڑھ کے دکھایا، قرآن کا باطن بھی سکھایا، اور اس کی روشنی میں پھر تزکیہ نفس فرما دیا۔ تو وہ تربیت یافتہ صحابہ کرام جو مطلب ایک ایسی قوم تھی، جنگجو قوم تھی، اور پڑھنے لکھنے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ زمانہ جاہلیت کے اگر معاملات دیکھیں کہ انہی کو سرکار نے کامل و اکمل بنایا اور قیامت تک ان کے فیض کو جاری و ساری کیا۔ اس پوائنٹ کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ اسلامی نہج سے بھی ہونی چاہیے، آپ کے خاندانی رسم و رواج کے اعتبار سے جو اچھے رسم و رواج ہیں ان کے اعتبار سے، اور دنیاوی معاملات کے اعتبار سے بھی۔ اگر ہم اس کو فوکس کریں گے تربیت کے معاملے کو تو انشاءاللہ پھر اچھے افراد بنیں گے اور معاشرے پہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ کیا کیا کے ساتھ دونوں ہمارے اسکالرز نے اپنے اپنے جوابات عنایت فرمائے۔ ناظرین محترم، آج بات یہ ہوتی ہے اگر اولاد بگڑ جائے، تربیت اچھی نہ ہو، تو ماں کہتی ہے کہ تو باپ کا قصور ہے جو سارا دن باہر رہتا تھا، کمانے کے بہانے آتا نہیں تھا، دوستوں میں بیٹھا رہتا تھا، اپنی نوکری بھی کی اس نے لیکن گھر کی فکر نہیں کی، اور جب وہ گھر آتا ہے باپ تو کہتا ہے کہ تم تو گھر میں تھی، تم نے اور کچھ نہیں کیا، تو تربیت ہی کر لیتی کم از کم۔ تو یہ دونوں فریقین جو ہیں یہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا کر اپنے آپ کو بری ذمہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا تربیت کی ذمہ داری ہے کس کی؟ ماں کی ذمہ داری ہے یا باپ کی ذمہ داری ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی ماں کی ذمہ داری ہے یا باپ کی ذمہ داری ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں رئیس بھائی، ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے، لیکن تربیت کے حوالے سے چونکہ بچے کی پیدائش کے بعد اور اس کے بچپن میں زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزرتا ہے تو بالخصوص ماں کی ذمہ داری ہے اور بالعموم باپ کی ذمہ داری ہے۔ تربیت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو 3 اسٹیجز ہیں بچے کی زندگی کے، ایک ابتدا سے لے کے 7 سال تک، پھر 7 سال سے لے کے 14 سال تک، پھر اس کے بعد کا عرصہ ہے۔ تو ابتدائی 7 سال میں بعض فلسفیوں نے کہا کہ بچے کو گود میں لے کر رکھو، خوب لاڈ پیار دو۔ اس کے بعد کے 7 سال میں بچے کو غلام بنا کے رکھو، اور اس کے بعد کے 7 سال میں بچے کو دوست بنا کے رکھو۔ جو لاڈ پیار والا زمانہ ہے یہ بچپنا ہے بچے کا، وہ بچوں جیسی بات ہے، جو خصلتیں ہوتی ہیں، وہ عادتیں، وہ حرکتیں کرے گا، اسے آپ کے پیار اور محبت کی ضرورت ہوگی، تو پیار اور محبت کے ساتھ اسے پروان چڑھاؤ۔ لیکن یہ لاڈ پیار ایسا نہ ہو جو اسے تباہی کی جانب لے جائے، یہ لاڈ پیار ایسا ہو کہ کہاں پر پیار کرنا ہے، کہاں پر تھوڑی سی سرزنش کرنی ہے، یہ ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگلے جو 7 سال ہیں اس کے اندر اسے غلام بنا کے رکھو، کیونکہ اس ایج کے اندر مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں۔
ان خیالات پر ریئیکٹ کیسے کرنا ہے یہ سکھانا ہے. بچہ باہر جا کے نہ سیکھے بلکہ گھر سے تربیت حاصل کرے, اور اس کے بعد جو ہے پھر بچے کو دوست بنا کے رکھو تاکہ اچھا ایک ماحول قائم ہو اور وہ آپ سے سیکھے, اپنی ساری باتیں آپ سے شیئر کرے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے. رہا تھا کہ والدین دونوں کی یہ ذمہ داری ہے اور انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے, لیکن المیہ یہ ہے کہ جب ہم معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بچوں کے اندر جو منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں بسا اوقات وہ عدم تربیت کی وجہ سے ہوتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات اگر بچہ باپ کے زیادہ نزدیک ہے تو باپ اسے فیور کرے گا جہاں فیور نہیں کرنا چاہیے, اور اگر وہ ماں کے زیادہ نزدیک ہے تو ماں کہے گی چھوڑو چھوڑو میں یہ دیکھ لوں گی. اسی طریقے سے بعض اوقات بچے اور باپ کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا کر دیا جاتا ہے, بعض مائیں اپنے بچوں کو وقتی طور پر چپ کرانے کے لیے باپ کو ہٹلر بنا کر پیش کرتی ہیں کہ باپ آ جائے گا ایسا ہو جائے گا, اور والد صاحب بھی صفت ہٹلر اپنے پاس رکھتے ہیں اور جب وہ آتے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے ہی ان کا ہاتھ کھل جاتا ہے, اور اس طریقے سے بچے اور باپ کے درمیان میں فاصلہ ہو جاتا ہے, تو وہ ڈرا ہوا رہتا ہے, باپ سے وہ بات نہیں کر سکتا, باپ اس انداز سے تربیت نہیں کر سکتا, ایک گیپ آ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ماؤں کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے. آج کل سوشل میڈیا نے ماؤں کو بھی تربیت سے بہت دور کر دیا ہے. تھوڑے عرصے پہلے ایک پکچر وائرل ہوئی تھی کہ ایک ماں بیٹھی ہوئی ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور دوسرا ہاتھ اس نے بہت لمبا اور بہت دور کیا ہوا ہے اور فیڈر بچے کے منہ میں دیا ہوا ہے, اور فیڈر منہ کے بجائے اس کے ناک میں جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے اندر جب ان کو تربیت کی ضرورت ہے تو ماں اور باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنا قیمتی وقت ہے, اور کل کو پھر وہی لوگ جب تعویذ لینے کے لیے آتے ہیں, مشورے لینے کے لیے آتے ہیں, تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ پہلے آپ کو تربیت کے لیے تعویذ لینا چاہیے تھا کہ بچوں کی تربیت کرنی کیسی چاہیے, اس وقت آپ نے اس پر توجہ نہیں دی اور اب آپ پھر ان حالات کا سامنا کر رہے ہیں, تو قصور آپ کا ہے. ابھی بھی کوشش کریں کہ اس کی اصلاح ہو جائے. تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پرورش کی یہ توفیق دی ہے, یہ عطیہ ہے. صفت ربوبیت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے, اس نے اپنے بندوں کو دوسرے بندوں کی اصلاح کی ذمہ داری دی ہے, تو اس انداز سے بہترین تربیت کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں وہ بچے ان کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوں. بہت اچھی بات کہی ڈاکٹر صاحب نے, اور یہ بھی آگاہ فرما دیا تعویذات کے حوالے سے بھی. تو بہرحال یہ بھی ظاہر ہے والدین جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی دم درود سے ہی کچھ کر دو, اس کو ٹھیک کر دو, لیکن بچہ ہے کہ وہ اتنا آگے بڑھ چکا ہوتا ہے کہ والدین کے قابو سے باہر ہو جاتا ہے. اب یہاں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جس سے بھی آپ کہیں گے وہ کہیں گے ہم نے تو بہت اچھی تربیت کی, ہم نے کیا کمی چھوڑی, کھلایا پلایا, اس کو اسکول بھیجا, اس کو کالج بھیجا, یونیورسٹی بھیجا, اگر بگڑ گیا تو معاشرے کا قصور ہے. یہ الزام معاشرے پر لگایا جاتا ہے. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کس نہج پر تربیت کی جائے, یہ کچھ فرمائیے گا مفتی صاحب کہ کیا انداز ہونا چاہیے تربیت کا اور کس نہج پر تربیت ہو, والدین کی اس سے کافی رہنمائی ہو جائے گی والدین. جی دیکھیں, اگر ہم تعلیمات شرع کا لحاظ کریں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں نرمی کا حکم بھی ہے اور سختی کا بھی ہے. ایسے ہی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے سلسلے میں نرمی اور کچھ سختی کا بھی مظاہرہ فرمایا. مثلا نبی کریم نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو, 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. تو دیکھیں پہلے نرمی ہے اور اس کے بعد سختی کی طرف آئیں. اس کا مطلب ہے بلوغت سے پہلے کچھ نرمی سختی کے ساتھ بچے کی ایسی تربیت کمپلیٹ کر دینا ضروری ہے کہ بالغ ہو جانے کے بعد پھر صرف اس کو احساس دلانا باقی رہ جائے کہ بیٹا دیکھو تمہیں سمجھایا تھا نا, آپ نے وہ پڑھا تھا نا, قرآن یہ کہہ رہا ہے, یہ حدیث سے کہہ رہا ہے, بس اتنا کافی ہے, اب تربیت کی طرف آنے کی وہ اب ٹائم نہیں رہا ہے. تو اس لیے نرمی اور سختی دونوں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 سال رہے. وہ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی کام بگڑ جاتا تھا کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ڈانٹا نہیں, لیکن اگر گھر والے کچھ کہنے لگتے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اسے کچھ مت کہو, اگر اللہ نے اس کی قسمت میں نہ لکھا ہوتا تو یہ ایسا کرتا ہی کیوں. تو دیکھیں یہ نرمی سرکار نے فرمائی 10 سال تک. اچھا یہ بھی ایک تربیت تھی سرکار کی. تو یہ ایک بنیادی چیز ہوتی ہے کہ تربیت جب ہم کرتے ہیں بچوں کی تو 2 چیزوں سے ہوتی ہے, ایک تعلیم سے اور ایک اپنے عمل سے. بعض اوقات ماں باپ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں, عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اب بس سٹے لگا کے بیٹا نہیں پینا, بری چیز ہے, کینسر ہو جاتا ہے, گٹکا یہاں پہ رکھا, تم نہیں کھانا بیٹا, لکھا ہوا کینسر کے مسوڑے چھلے ہوئے دکھاتے ہیں وہ سگریٹ کے پیکٹ کے اوپر. ہاں لیکن وہ ابا حضور وہ کر رہے ہوتے ہیں. ابا کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا اس کو کہہ دو میرے دوست کو کہ میں گھر پر نہیں ہوں. جھوٹ کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں اور خود ایسا کر رہے ہوتے ہیں. ایسی میری بہنیں برا نہ مانے, خود ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ دیکھ جب تمہارا بھائی آئے گا نا
میں اس کی بیوی کی شکایت لگاؤں گی, خبردار جو تم نے میری بات کو رد کیا. تو ساری بیٹیاں جو فوج ہوتی ہے نا نیچے, وہ کہتی ہیں ہم فکر مت کرو سپہ سالار, ہم حاضر ہیں. تو وہ امی کی تائید کرتی ہیں, خوب جھوٹ لگا لگا کے بھائی کو بدزن کر دیتی ہیں, اور بھائی جا کے پورا حق کے وفاداری ادا کر کے اپنی بیوی کو ذلیل کر رہا ہوتا. صحیح. یہ چیزیں غلط ہونا ہی چاہیے. تعلیم بھی ہو اور تربیت بھی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ رول ماڈل بنیں کہ اپنی عملی تربیت کا مظاہرہ کریں. پھر اس میں ایک آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اعمال و افعال کی درجہ بندی پر نظر رکھنی چاہیے, اس کے اعتبار سے نرمی اور سختی دیکھنی چاہیے. مثلا جو بلا کراہت جائز چیزیں ہیں اور اس کا حکم بھی ہے, جیسے فرض ہے, واجب ہے, سنت موقدہ, غیر موقدہ, مستحب. فرض میں سب سے زیادہ سختی درکار ہوتی ہے, واجب میں اس سے تھوڑی سی کم, سنت موقدہ میں اس سے کم. پھر سنت غیر موقدہ اور مستحب میں تو خود شریعت سختی نہیں چاہتی ہے, نرمی دی ہے, پیار دیا ہے, اس کے بارے میں احتساب تک نہیں ہوگا. جیسے سنت غیر موقدہ کے ترک پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس کے ترک کی عادت بنا لے تب بھی گناہگار نہیں ہوگا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بچہ فرض چھوڑ رہا ہوتا ہے, اتنی تشویش نہیں ہوتی, مستحب کے ترک پہ تھپڑ مار دیتے ہیں زور سے. یعنی وہ بیٹا اگر برہنہ سر نماز پڑھ رہا ہے تو سر ڈھک کے نماز پڑھنا سنت بھی ہے, مستحب ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ باپ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ سلام پھرے اور میں اپنا حق کے تربیت ادا کروں. ارے کمبختو, تمہیں شرم نہیں آتی, سر ڈھکو. اور بعض تو اسی پہ وہ گندی سی ٹوپی اپنے سر پہ بچے کے رکھ دیتے ہیں. مسجدوں میں بھی ایسی ہوتا ہے. اور ایسی اگر برہنہ سر کھانا کھا رہا اس پہ سختی, اگر برہنہ سر واش روم میں جا رہا اس پہ سختی. پیار محبت سے ضرور سمجھائیں, لیکن یہ مستحب بات ہے. سختی اور چیزوں میں ہونی چاہیے, اس میں نہیں ہوتی. اسی طریقے سے پھر جسٹ اپوزٹ حرام مکروہ تحریمی, اطاعت مکروہ تنزیہ, خلاف اولا. حرام مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کے ترک اطاعت, اس میں نو کمپرومائز, لیکن ترتیب سے. اور اس کے بعد سنت موقدہ کا ترک یا خلاف مستحب کر رہا ہے بچہ تو پولائٹلی سمجھانا ہوگا, لیکن ہمارے ہاں معاملہ علیحدہ ہوتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ ماں باپ نے خود علم دین مکمل طور پہ نہیں سیکھا ہوتا. اس کی تفصیل ابھی حضرت بیان کریں گے کہ کن کن امور کے اندر تربیت کرنی چاہیے. تو جب ماں باپ کی تربیت نہیں ہوتی تو پھر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ کہ جو تھوڑا بہت انہوں نے دین سیکھا ہوتا ہے اس کے مطابق تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا زیادہ تر ہمارے خاندانی رسم و رواج ہوتے ہیں اور خاندانی معاملات ہوتے ہیں جن کو ہم بچوں پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسرا بھی ایک شامل کر لیں کہ سنی سنائی باتیں کہ جن کی شریعت تائید نہیں کرتی. دیکھو بھی آج حلال میں گزارا نہیں ہوگا, بچہ اگر پڑھے گا نہیں تو آگے نہیں بڑھ سکتا. بالکل. اگر دین کی طرف آئے گا تو مسجد کے روٹیاں توڑتا رہے گا. یہ چیزیں سننے کے بعد وہ ذہن میں بیٹھ گئی ہیں. اب دین پورا سیکھا نہیں ہوا, وہ تھوڑا سا دیا. خاندانی رسم و رواج اتنے فوقیت حاصل کر جاتے ہیں بعض اوقات کہ دین پیچھے ہو جاتا ہے. برادر و خاندان کے رسوم و رواج ضرور ہونی چاہیے. اور پھر تیسرا سنی سنائی باتیں. اب جب یہ اس طرح کا غیر تربیت یافتہ فرد اپنی اولاد کی تربیت کرے گا تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی آپ کو NLC کے ٹرک پہ بٹھا کر کہے کہ میں آپ کو ڈرائیونگ سکھاتا ہوں, اور موٹر وے پہ لے جائے اور آپ پوچھیں کہ آپ نے کہاں سے سیکھی, وہ کہے گا میں نے تو آج تک ٹرک کیا گاڑی سائیکل نہیں چلائی, اللہ کا مالک ہے, اللہ مالک, بس یہ ریس دینا اللہ مالک ہے. تو پھر آپ کا اللہ ہی مالک ہے. حقیقت. تم ناراض کوئی نہ ہو, اصل میں جو تربیت کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں وہ خود محتاج تربیت ہیں. اس لیے پھر وہ ویسے ہوتا ہے جیسے وہ کسی نے بندر کو نائی کی دکان پہ بٹھا دیا, اس کے ہاتھ میں اس طرح دے دیا, تو مشہور ہو گیا بندر کے ہاتھ میں اس طرح. اب جو آئے وہ اس کے دھواں کے چھیل چھال کے وہ تو ایسا بنا دے جیسے ڈیزائن کے ساتھ کاٹا ہوا تربوز. تو یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے. ناراض مت ہوں کوئی ماں باپ, میں مثال ایسے دے رہا ہوں, بندر سے تعبیر نہیں کر رہا ہوں, میں صرف ایک نقص کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ماں باپ اپنے طور پہ پورا اپنا زور لگاتے ہیں, لیکن وہ زور بعض اوقات نیگیٹو وے میں جا رہا ہوتا ہے, اس کا پازیٹیو نتیجہ نہیں نکلتا. اس لیے جیسے عاطف بھائی نے ارشاد فرمایا نا, علامہ ڈاکٹر عاطف صاحب نے, علامہ عاطف صاحب نے, کہ وہ ماں باپ آتے ہیں کہ جی مفتی صاحب کوئی وہ دے دیں, تعویذ دے دیں, ہمارا بچہ نافرمان ہو گیا. ہم دائرہ ادب میں رہ کے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے بچوں کو دین سکھایا تھا, تربیت کی تھی؟ جب آپ کے مفادات ذاتیہ پہ ضرب لگی تو آپ کو دین یاد آیا, تعویذ بھی یاد آیا, یا کبھی آپ نے شروع میں یہ کہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ دین ہمیں تربیت کا کون سا انداز سکھاتا ہے, کس انداز سے ہم تربیت کریں؟ ہمارا ذرا امتحان لے لیں کہ کیا ہم تربیت کے قابل بھی ہیں کہ نہیں ہیں. جیسے اشارہ حضرت نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح ہوتا ہے, نسب ہے, حسن و جمال ہے, مال و دولت ہے, اور نیک سیرت. سرکار نے فرمایا تم نیک سیرت لڑکی کو اختیار کرو. اور ہمارے نوجوان چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے کوئی لڑکی ہمیں مل جائے, ہور ٹک ٹاک ابھی آ گئی تھی ایک امریکن ہور, آپ نے دیکھا ہوگا. تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسی لڑکی کے جو 6 لڑکوں سے دوستی کی ہوئی ہے آپ اس کو ماں بنا کر لائیں اور وہ اچھی تربیت کرے گی. اگر ماں 4 فوٹو دے دے, ایک میں برقعے والی ہے, ایک میں نقاب والی ہے, ایک نے دوپٹہ اڑا ہوا ہے, ایک نے بال کھول کر بڑی بڑی آنکھیں اور یوں کر کے وہ بیٹھی ہوئی ہے, اپنی انگوٹھیاں دکھا رہی ہے, بیٹا کہتا ہے ان 3 کو ہٹاؤ, یہ چاہیے امی مجھے, بڑی آنکھوں والی اور گورے رنگ والی.
پھر وہ گورے رنگ والی آ کے نہ آپ کی ماں کی اطاعت کرے گی، نہ بچوں کی سے تربیت کرے گی، اور رات کے 2:30 بجے پتہ چلا کہ جی حضرت والا پیزا لینے جا رہے ہیں زوجہ کے لیے، صحیح بات. اور پاؤں دبا رہے ہیں، وہ چائے بنا کے پلا رہے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ہم ان امور پہ توجہ نہیں کرتے، جب ہم خود اپنی تربیت کو کامل نہیں کرتے، جب ہمیں ترتیب نہیں پتہ ہوتی کہاں نرمی رکھنی ہے کہاں سختی، اور نا تجربہ کار افراد جو ہیں وہ تربیت کے شعبے میں داخل ہوتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں نظر آ رہا ہے. بہت